کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ایران کو اتنا الجھا دیا جائے اپنے ڈیفنسو موڈ میں لا کے، تاکہ وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن کا جو عمل ہے اس میں ایران کوئی مزاحمتی کردار ادا نہ کر سکے؟ تو مطلب ایک آبجیکٹو تو ایک ہو سکتا ہے ڈاکٹر شازیہ؟ دیکھیں، پھر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں منیر صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کے دو الگ سے ٹریک ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ضرور ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ ایران کی جو ریجیم چینج ہے یا اس کی ریجیم ڈی کیپیٹیشن ہے، جو بھی نام ہم اس کو دے لیں، اس کی بالکنائزیشن ہے، اس کو تو پھر اب 4 دہائیاں ہونے کو آ گئی ہیں اور یہ 5ویں اٹیمپٹ تھی۔ اور غزہ جو ہے اس کی ہسٹری اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، آکوپائڈ فلسطین کی۔ تو اب ان کے آپس میں کنیکشن جو ہے، اگر ہم جنرل قاسم سلیمانی کے ویژن سے دیکھیں، جو انہوں نے انسولیٹ کرنے کے لیے ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، وہ ایک پوری ایک ڈھال بنائی ہوئی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ان کو ہلکا پھلکا کمزور کیا گیا ہے، پر ختم بہرحال وہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید ایران جو ہے، جیسے وہ سیریا میں اس طرح سے مدد کے لیے نہیں آ سکے، رشیا جو ہے وہ باک ڈاؤن تھا اپنی وار میں، وہ نہیں اس طرح سے مدد کر سکا۔ تو آپ کا پوائنٹ ہے، پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے، لیکن بہرحال اس وقت ان کو دو الگ الگ چیزوں سے دیکھا جائے، کیونکہ اگر ایک کا مسئلہ حل بھی ہوتا ہے تو بھی دوسرا باقی رہتا ہے۔ تو یہ آپس میں اس طرح سے انٹرٹوائنڈ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک ہی ٹریجیکٹری سے ان کی سٹڈی کریں۔ ٹھیک